جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم موجودہ صورتحال کے اوپر بات کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ جی۔ شاہ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی وعلیکم السلام جی شاہ بھائی، جی اللہ کا شکر ہے، سب ٹھیک ہے۔ جی جی شاہ جی، سب سے پہلے تو آپ کے لیے بہت بڑی خوشخبری، اس قوم کے لیے بہت بڑی خوشخبری، ہمارے اور آپ سب کے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، بہت بہت مبارک ہو۔ بھیا، اللہ اس ملک کے لیے جو بھی ہو وہ اس ملک کے لیے مبارک ہو، ہاں آپ جی کے لیے، میرے لیے، میرے آپ کے بچوں کے لیے، ہماری آئندہ نسلوں کے لیے مبارک ہو۔ بھیا بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر نہ تو وہی قانون کی حکمرانی ہے، نہ آئین کی حکمرانی ہے۔ ہر چیز کو تہس نہس کر کے ایک شخص کے لیے آپ کہہ لیجیے، اب میں اس میں ایک سے دو کر لوں، ایک ان دو اشخاص کے لیے اس ملک کے اندر تمام قوانین، تمام آئینی جو راستے تھے ان کو، آئین کو بلکہ پامال کیا، اور قانونی راستوں کو تباہ کر کے ہم نے ایک راستہ بنایا ہے۔ ایک نواز شریف صاحب جو 3 بار پہلے بھی وزیر اعظم رہ چکے ہیں، ان کو ہم واپس لے کے آ رہے ہیں۔ ہوں، تو یہ بات، سب سے پہلے تو میں یہ 90 دن کی بات کرتا ہوں کہ 90 دن کا یہ سلسلہ جو ہے نا الیکشنز کروانے کا، اس کو پامال کر کے آپ نے 90 دن میں الیکشنز نہیں کروائے۔ 90 دن جو مجھے یاد پڑتا ہے پاکستان میں بہت پرانے ہیں۔ ہوں، جب 1977 میں ضیاء الحق صاحب نے مارشل لاء لگایا تھا نا، ہوں، تو وہ تب بھی یہی کہہ کے آئے تھے کہ میں 90 دن میں الیکشنز کروا دوں گا۔ ہوں، لیکن وہ 90 دن 11 سال پہ محیط تھے۔ 11 سال کے بعد جب ان کو ایک جہاز کے حادثے میں جب ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد وہ 90 دن واپس آئے تھے۔ اب یہاں پہ بھی نواز شریف صاحب کی واپسی سے میں اس کو جوڑوں گا کہ ان کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ راستے بنائے جا رہے تھے، جو معاہدے کیے جا رہے تھے، ان معاہدوں کی وجہ سے یہ 90 دن جو تھے یہ 190 دن اور پھر شاید 290 دن پہ چلے جائیں۔ ہوں، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو آپ کے سامنے اب آ رہا ہے، انہوں نے جو جس طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ میاں شریف صاحب جو نواز شریف کے والد ہیں، یہ بھی جنگ اخبار میں ان کا ایک بیان چھپا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہر شخص کی ایک قیمت ہے، اسی قیمت لگاؤ۔ ہوں، تو یہ قیمت لگا کے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے یہ واپس آ رہے ہیں کل، اور اس یقین کے ساتھ یہ کہ جی پاکستان کی خوشحالی واپس آئے گی۔ مجھے آپ نے جو بات کی جب کہ جی آپ کے لیے اور میرے لیے خوشخبری ہے، تو مجھے تو اس بات میں ہنسی آئی تھی، کیونکہ ایک مسلمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ مومن ایک سوراخ سے دوسری بار ڈسا نہیں جاتا، ہوں، لیکن یہاں پہ تو ہم ایک سوراخ سے 3 بار ڈسے جا چکے ہیں، ہوں۔ اور اس کے بعد اب چوتھی بار ڈسنے کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں۔ شاہ واپس جی آئیں ان گے، کو تو جو کچھ کریں عدالت سے بھی جو ہے نا وہ ضمانت مل چکی ہے، مطلب تو شاہانہ میں، اعلیٰ سیکھیا میں، جی ایون فیلڈ میں، وہ تو شاہ ایون جی۔ فیلڈ بھائی، آپ نے یہ سارے یہ آپ ایک دوسری طرف لے کے جا رہے ہیں اس بات کو، بالکل ان کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ساری وہی ہے کہ قانون اور آئین استقبال کو شاہ جی پامال کر بیسیکلی ہو کے رہا ہے، سائڈ پر۔ بیسیکلی استقبال ہو رہا ہے بھائی نا ان کا۔ بھائی بیسیکلی نہیں ہے، بیسیکلی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک معاہدہ کر لیا ہے، اور آپ نے جس طریقے سے بھی کیا، یہ آہستہ آہستہ تفصیلات کھلے گی، ہوں، یہ اس ایک معاہدے کی روح سے واپس آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، میں وہ 77 سے جب شروع ہوا تھا، اس کے بعد 81 میں نواز شریف صاحب پہلی بار وزیر خزانہ بنے تھے۔ اس کے بعد چلتے چلتے 1990 میں، اب یہ بات کر رہے ہیں، ساری زندگی یہ بات کرتے آئے کہ یہ ایک ڈیل کے تحت یہ لاڈلے ہیں، پی ٹی آئی والے اور پی ٹی آئی کے چیف صاحب ہیں، تو لاڈلے تو ان سے زیادہ آپ ہیں بھائی، کہ آپ ہوں، کو 1990 میں ایک ڈیل کے تحت آپ کو آگے لایا گیا۔ آپ کو ابھی بھی یاد ہوگا یہ بھی بیان، یعنی جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ سب چیزیں جو نا میڈیا پر موجود ہیں۔ ہوں، جنرل امید گل کا بیان کہ جیسے کیسے ہم نے کیا کیا اور کیسے پارٹی کو بنایا۔ 1985 کے الیکشنز ہوئے جب ضیاء الحق صاحب نے پارٹی لیس کروائے تھے، اس کے بعد آپ پھر لاڈلے کی طرح آپ کو لے کے آیا گیا، آپ کو چیف منسٹر بنایا گیا پنجاب کا۔ 90 میں آ کے آپ کو پھر موقع دیا گیا، آپ کو چنا گیا۔
یہ سلیکٹڈ کی بات کرتے تھے ہمیشہ سے, یہ خود سلیکٹڈ رہے ہیں تو آگے آئے ہیں. ان کو سلیکشن آئی, ان کی بنی, پرائم منسٹر بنے, پھر انہوں نے پارٹی ایک بنا لی. یہ کنگز پارٹی ہمیشہ سے بنتی چلی آ رہی تھی. بہرحال ہم بات کر رہے تھے, آپ نے ایک اور نیا چیپٹر چھیڑا تھا. میں ابھی صرف نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا کہ انہوں نے تمام آئین قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے آپ کے سامنے ہی ہے, اس طریقے سے ایک دن میں آپ نے درخواست دائر کی اور دوسرے دن آپ کو یعنی پروٹیکٹیو بیل بھی مل گئی. یہی چیز ہم دوسری طرف لے کے چلتے ہیں کہ عمران خان کے آپ نے کہا تھا جی کہ جب تک ملزم خود پیش نہیں ہوگا اور اس فنگر پرنٹس نہیں ہوں گے اس وقت کورٹ کچھ نہیں کرے گی. اب یہاں پہ آپ نے تمام قوانین, تمام جو پروسیجرز تھے ان کو پش ڈالا اور آپ نے ایک کام کر دیا. اب وہ آ رہے ہیں, آپ جس طریقے سے ہم نے ہے نا, اس سے پہلے جو مریم صاحبہ نے اور شہباز شریف صاحب نے جو جلسے کیے تھے ان کی آپ کو آپ کے سامنے ہے, میڈیا میں ساروں نے دکھا دیا کہ آپ کے پاس کتنے لوگ تھے. اب آپ کراچی سے ٹرین بھی چلا کے لے کے آ رہے ہیں, آپ بلوچستان سے اور باقی بھی شہروں سے لوگ لے کے آ رہے ہیں. کیا لوگوں کو نہیں پتا, کیا نون لیگ والوں کو بھی نہیں پتا کہ کس طریقے سے آپ لوگ اکٹھے کرتے ہیں؟ کبھی بریانی کی پلیٹوں پہ ہوتا ہے اور کبھی قیمے والے نان ہوتے ہیں. جی اب ابھی بھی تو یہی نئی طریقہ چل امینڈمنٹ رہا یا ہے, نئی دیکھتے ہیں چیزیں آئی کل. ہیں, ہونڈا 125 ملے گا اور اس کے ساتھ جنت کا ٹکٹ ملے گا. جی 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 دیکھ لیجئے, بالکل یہ آپ نے بات کر دی. یہ دیکھیے یہ سارا کچھ ایسے ہی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کو واپس تو لایا جا رہا ہے, لیکن کیا یہ ڈیلیور کر پائیں گے؟ دیکھیے یہ پھر ہم اسی سے جوڑتے ہیں, پرانا سلسلہ چلتے آئے. یہ بھی سارا کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ, میڈیا پہ آپ کو مل جائے گا کہ یہ جب جب حکومت میں آئے ہیں ان کے اپنے کاروبار اتنی تیزی سے بڑھے ہیں, انہوں نے اتنا کمایا ہے, اور اس کے بعد کیا ہوا. مسئلہ یہ ہے کہ ملک کے لیے کیا کیا. سٹیل مل بند کر دی, پی آئی اے اب پھر اب بند کرنے کو ہے, اس کو پیٹرول نہیں مل رہا, آپ بجلی, اب آگے گیس, سردیاں آ رہی ہیں, گیس کے پیچھے پڑ گئے ہیں. یعنی عوام کو آپ نے کیڑے مکوڑے سمجھا, آپ ان کی گردن پہ, ان کے سر پہ پیر رکھ کے آپ ان کی گردن دبا کے نچوڑ رہے ہیں ان کے اندر سے, اور آپ کہتے ہیں جی کہ آپ آئیں گے اور خوشحالی آئے گی. میرا تو یہی سوال ہے کہ پچھلے 3 ادوار میں کون سی خوشحالی آئی؟ میں ہمیشہ سے پرانی باتیں, پھر یہ جب یہ خود دہراتے ہیں تو میں بھی دہراتا ہوں کہ جب 90 میں یہ آئے تھے پرائم منسٹر بن کے, تو انہوں نے 9 روپے سے 13 روپے لیٹر پیٹرول کیا تھا, قیمت بڑھائی تھی 4 روپے فی لیٹر. اس وقت ایک سال کے لیے بڑھتی تھی. اس کے بعد جب دوبارہ یہ 96 میں 97 میں دوبارہ پھر پرائم منسٹر بنے, اس وقت انہوں نے 18 سے 23 روپے کیا تھا. ان کے ہر دور میں دیکھ لیجئے کہ مہنگائی انہوں نے کم نہیں کی, انہوں نے بڑھائی ہے. پچھلے دنوں مریم صاحبہ نے تقریر کی کہ جب یہ آئے تھے میاں صاحب کے دور حکومت میں 50 روپے کلو چینی تھی, تو میاں صاحب جو سیکنڈ ٹرم میں آئے تھے, آپ اس سے پہلے بتائیے کہ کیا تھی. 30 روپے سے 50 روپے کیسے ہوئی تھی؟ اب یہ چیزیں جو ہیں, یہ عوام بھی, ہمارے لوگ جو ہیں, میرا خیال وہ بھی کیا کہنا چاہیے, بڑی ان کی میموری بہت جو شارٹ ہے. یادداشت ہے وہ بہت مختصر سی رہتی ہے, شارٹ ہے, وہ بھول جاتے ہیں ایسی چیزیں. لیکن اب جو صورتحال ہے وہ کافی ڈفرینٹ ہے. لیکن میاں صاحب آپ سے زیادہ لاڈلا اور کوئی بھی نہیں ہے کہ آپ کو چوتھی بار ایک موقع دیا جا رہا ہے. یہ پہ دوسرا سوال اب میں اٹھاتا ہوں کہ ہمارا ملک, ہمارا نظام اتنا گھٹیا, اتنا گندا ہے کہ 40 سال میں ہم ایک لیڈر نہیں پیدا کر سکے. میرا سوال نون لیگ والوں سے بھی ہے کہ بھائی کیا آپ کے اپنے رینکس میں بھی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو 40 سال کے بعد میاں صاحب کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ آتا؟ دیکھیے میاں صاحب, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن یہ کب تک چلیں گے؟ انسان, میں نے جس طرح سے شاید آپ سے پہلے بھی ایک بار ڈسکس کیا تھا, ہم باتیں کر رہے تھے جب, کہ امریکہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں شاید ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا جی ایک جو پریزیڈنٹ تھے ان کو 3rd ٹرم دے دیں, تو اس وقت وہاں کا تھنک ٹینک اور جتنے انٹیلیجنشیا تھی وہ پیچھے پڑ گئی کہ اگر آپ کے پاس 2 ٹرمز کے بعد تیسری ٹرم کے لیے وہی بندہ ہے تو آپ کا سسٹم فیلئر ہے. ہمارا تو یہ نظام بھی ناکام ہے کہ ہم 40 سال کے بعد بھی اس شخص کو طرف دیکھ رہے ہیں جس طرح سارکار کی طرف دیکھا تھا اور وہ بیڑا کر کے چلے گئے, ہم اس شخص کی طرف دیکھ رہے ہیں جس نے اس سے پہلے بھی کچھ نہیں کیا.
اکانومی آپ آرٹیفیشلی چلاتے ہیں، بناتے ہیں سڑکوں کے اوپر اور کیا ریئل اسٹیٹ کے اوپر، کیا آپ نے بلڈنگز بنا دی ہیں اور ایسا کچھ کر دیا ہے جس طرح شہباز شریف صاحب نے بھی کیا ہوا تھا، وہ آشیا اسکیم اور دس اینڈ دیٹ. آپ ان چیزوں پہ بناتے ہیں. آپ نے اسٹیل مل کو کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ نے کوئی اور انڈسٹری، آپ نے کوئی ایکسپورٹس بڑھانے کی کیا کوشش کی. آپ صرف ایک آرٹیفیشلی طور پہ آپ اکانومی کو کھڑا کرتے ہیں اور آپ اس کو چلا کے. وہی کام عمران خان نے بھی کیا. میں عمران خان کا حمایتی اسی لیے نہیں ہوں کہ انہوں نے سارے وہی کام کیے جو یہ لوگ کرتے آئے ہیں. ایک طرف آپ نے پہلے بند کیا کہ جی اب اس کو نہیں چلائیں گے ہم، ریئل اسٹیٹ ہوتا، اس کے بعد آپ ریئل اسٹیٹ کی طرف ہی چلے گئے. عمران خان صاحب نے بھی اجازت دے دی کہ جی آپ عمارتیں بنائیں اور اس کو ہی پروموٹ کریں. اس سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ 30 25 30 40 جتنی بھی انڈسٹریز ہیں، اینٹیں بنیں گی، سریا بکے گا، سیمنٹ بکے گا. تو بھائی یہ ترقی نہیں ہوتی. یہ میاں صاحب کو بھی پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ سڑکیں بن گئی، شاہ لیکن جی سڑکوں پہ چلنے کے لیے. خواجہ اصف صاحب نے جو پیپلز پارٹی ہے ان کے اعتراضات کے اوپر کچھ بات کی ہے کہ جی میاں محمد نواز شریف جو واپس آ رہے ہیں، یہ تو ہماری جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس میں تو یہ چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوئی تھی کہ جی وہ سارا کریڈٹ اب بھائی یہ یہ پھر حکومت آپ سارا کچھ کنٹرول خود ہی وہ کری جا رہے یہ ہیں. پیپل پارٹی والے تو کہہ رہے ہیں جی یہ ہمارے ساتھ دھوکہ کیا آپ پھر مجھے ہے. آپ پھر مجھے ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں. بھائی بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یہاں پہ آصف زرداری صاحب پہ ترس بھی آ رہا ہے، ان پہ رحم آتا ہے کہ وہ بڑے بلند بانگ دعوے کرتے تھے کہ میں نے ایسے کر دیا اور میں نے ایسے سیاست میں کیا اور اس سیاست کی وجہ سے ایسا ہوا. ایک پوائنٹ اور دیکھیے ایڈ کر بات دوں، یہ وہ ہے فضل الرحمان ان صاحب کے اب وہ ساتھ کارڈ بھی کو کھیلنے جا رہے ہیں وہ پختونخوا کے اندر کوئی، جس کا وہ سننے میں آ رہا ہے جی کہ عمران خان جی سپورٹ نہیں کریں گے. اگر جی سپورٹ کر گیا تو پھر جی اسٹیبلشمنٹ گئی، لیکن عمران خان نہیں کریں گے کیونکہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود بھائی ہی کھلاڑیاں ماری او ہوئی ہیں. بھائی او بھائی دیکھیے بات یہ ہے کہ اب یہ پی ڈی ایم کا جو ڈرامہ ہے نا، یہ سارا کھلے گا. یہ ہنڈیا چوراہے پھوٹے گی اور یہ اس سے دستوں پہلے گرباں کی، ہوں گے، اس سے دستوں گرباں. پہلے سے زیادہ دستوں گریباں ہوں گے. ابھی تو خواجہ آصف صاحب نے بلاول صاحب کا جواب دیا نا ہوں. کہ بلاول صاحب اس بات پہ پیٹ رہے ہیں کہ جی ایک شخص کے لیے الیکشنز ڈیلے کیے گئے، ہاں جی. جبکہ انہوں نے کراچی کے یعنی سندھ میں انہوں نے پوری تیاری کر لی تھی کہ کس طریقے سے ہم نے ریگنگ کرنی ہے. ہاں وہ جی. ریگنگ ان کی ہاتھ سے نکل گئی، اس لیے ان کو مصیبت پڑ گئی. دوسرا یہ تھا کہ پنجاب کے ساتھ ان کا جو آ رہا تھا کہ معاہدہ تھا کہ پنجاب میں بھی دیں گے. ان کو شاید اب یہ تھا کہ مجھے پنجاب جو ہے ان وزیر کے اعظم ہاتھ. بنایا جائے گا، ان کو یہ شاید نہیں لالی نہیں پاپ نہیں دیا وزیر گیا ہوگا. اعظم او نہیں بھائی، نہیں بھائی، لالی پاپ ان کو نہیں دیا گیا تھا. ان کو صرف یہ تھا کہ پنجاب میں سیٹیں زیادہ مل جائیں گی، ہوں. اسٹرانگ ہوں گے وہ. سندھ تو ان کے قبضے میں ہے ہی ہے. ہوں. لیکن باقی کی جو معاہدات جو آپ جس طرح سی باتیں کر رہے ہیں اور خواجہ صاحب نے جو بتا دیا، انہوں نے بالکل ان کی آنکھیں کھولی. نہ صرف آنکھیں کھولی ہیں بلکہ ان کے زبردست تھپڑ مار کے ان کو خواب خاموش سے جگایا ہے. زمین آپ جگا جو دی ہے. ہمارے ساتھ رہے ہیں، جی آپ جو ہمارے ساتھ رہے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ کیا ڈیل کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہوں. اب ڈیل کس کے ساتھ تھی یہ اینی باڈیز گیس. مفاہمت کا اسٹیبلشمنٹ بادشاہ تو کیا ہے. زرداری صاحب کو بھی کہا جاتا ہے، سیاست اور کا بھائی بادشاہ مفاہمت یہ. کے بادشاہ، وہ ان کو اس بار معذرت کے ساتھ نون لیگ نے ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا ہے. اور یہ چودھری برادران اب گجرات والے میں یہ بھی گئے. وہ چودھری برادران تو بھائی او بھائی ان کا تو کہیں کوئی وجود ہی نہیں ہے نا. یہ یوز کیا چودھری گیا ان کو برادران بھی. جو تھے یہ ہمیشہ سے یوز ایسے ہوئے ہیں کہ جب مشرف صاحب آئے تھے تو کنگز پارٹی تب بھی بنی تھی نا، ہوں. جو کیو لیگ بنی تھی، کیو لیگ کی وجہ سے ہی آئے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر دور میں ایک پارٹی بنائی جاتی ہے. اب استحکام پارٹی بنائی گئی ہے. وہ سارے وہ لوگ جن کو سو کالڈ جو کہتے ہیں آپ الیکٹیبلز، وہ اکٹھے کیے جاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پیپلز پارٹی جو ہے اس کا رونا، اس کو اپنے منہ پہ خود تھپڑ مارنا چاہیے کہ ان کو نہیں پتا تھا. اس سے پہلے آج تک پیپلز پارٹی کے اگینسٹ اتحاد ہوتے تھے. اب پیپلز پارٹی ایک اتحاد میں شامل ہوئی، یہ اسی سسٹم کا حصہ بن گئی. اب کرنا یہ چاہیے کہ اب ہمیں بھٹو کو بھی دفنا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس کی لاش سے اس کو کہتے ہیں نا تعفن پھیل رہا ہے، بہت بو پھیل رہی ہے. بھٹو کو بھی دفنا دینا چاہیے. اور اب یہ اس نظام کو بھی، یہ شریفوں کو اور یہ خواجہ صاحبان کو
اور جو بھی پرانا یہ سسٹم ہے اس کو دفنا دینا چاہیے. اب اس وقت ضرورت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلے 60-70 سال سے، یعنی خواجہ صاحب کے بڑے جو تھے یہ خواجہ صفدر صاحب کے اولاد ہیں، اور اسی طرح سے سارے خواجہ سعد رفیق صاحب ہیں، یہ بھی اپنے والد بزرگوار کے نام کو استعمال کر کے تو یہ آگے چلتے چلے آئے. حضرت رفیق صاحب جو ہیں جو بھٹو کے ساتھ، یہ ان کی مجبوری یہ تھی کہ یہ کسی اور پارٹی میں نہیں گئے، اس لیے کہ پیپلز پارٹی ہی دوسری پارٹی تھی. اینی ہاؤ اس وقت جو یہ پرانے لوگ، اس وقت جتنے بھی ایم پی ایز، ایم این ایز یا جو بھی حکمران اس وقت بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاستدان اپنے آپ کو کہتے ہیں، اس وقت ضرورت یہ ہے کہ ان سب کو اب ہم دفنانا تو میں نہیں کہوں گا، ان کو ہمیں ڈمپ کر دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے. اب نظام کو، یہ جو پرانا نظام ہے، جو اشرفیہ کا نظام ہے، اس کو ہمیں لپیٹنا پڑے گا. ہمیں نئے چہرے، نئے راستے تلاش کرنا پڑیں گے. دیکھیے میاں صاحب واپس آ رہے ہیں، کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات، یا آپ سوچتے ہیں، آپ کی تو خیر اتنی عمر بھی نہیں ہے، کہ کیا آپ نے کوئی ایسا توقع ہے آپ کو کہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے گا؟ آپ اور میں، ہم اتنے پیسے ہمارے پاس ہوں گے کہ ہم ہر ماہ بچا سکیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جی ہماری تنخواہ اتنی ہے کہ اس میں بچت ہو جاتی ہے. کیا ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلوا سکیں گے؟ کیا ہم دانش اسکول ہی چلائیں گے یا سرکاری اسکولوں میں بھی؟ یعنی جب میں نے میٹرک کیا تھا اس وقت سرکاری اسکول جو تھے وہ ٹاپ پہ تھے. آپ نے ہر سسٹم کو خراب کیا ہے، آپ نے سرکاری اسکول تباہ کیے، آپ نے پرائیویٹ ایجوکیشن کو. اب ایجوکیشن ایک کاروبار ہے. بڑے بڑے اسکول، بڑے بڑے نام، بیکن ہاؤس، لاہور گرامر اور دس اینڈ دیٹ سٹی اسکول، یہ سب کاروباری اڈے بن چکے ہیں. اور سرکاری اسکولوں کو اس لیے خرابی ہے کہ وہاں پہ آپ توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ یہی سسٹم جو ہے سرکاری اسکولوں میں لے کے آتے ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیے امریکہ میں، برطانیہ میں، کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ حکومت کے پاس ہے. جو سکولز تک کا ہے وہاں پہ 13-13 سال کا ہے، وہ سارا گورنمنٹ خود دیتی ہے، بچوں کو خود چلاتی ہے. لیکن ہم لوگ پہلی سے بچوں کو دوسری طرف لے کے جاتے ہیں. یعنی ہم پھر واپس آتے ہیں اسی طرف کہ میاں صاحب کے آنے سے کیا کوئی انقلاب آئے گا؟ میرے نزدیک تو نہیں آئے گا. میاں صاحب آئیں گے، سیاست اور زیادہ گندی. پہلے تو برداشت تھا کچھ تھوڑا بہت، لیکن اب عدم برداشت بہت زیادہ ہو گیا ہماری سوسائٹی میں. اس کی ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، لوگ ایک دوسرے کو کاٹنے کو پڑتے ہیں. ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مارنے کو دوڑتے ہیں. اور یہ آپ دیکھیے گا، یہ میاں صاحب کے آنے کے بعد مجھے حالات اور مخدوش ہوتے نظر آ رہے ہیں. اس میں کوئی صاحب کو سیاستدان میں نہیں مانتا، یہ کاروباری آدمی ہے، یہ اپنی کلاس کے نمائندہ ہیں. اسی ایک طرح بات یہ ہے کہ ایک جاگیردار، تو اسٹاک سرمایہ دار. مارکیٹ بھی اوپر گئی ہے میاں صاحب کے آنے کی خبر بھائی کے حوالے دیکھیے سے. پھر دوسرا کل نون لیگ کا جو ایک گانا ہے، ترانہ ہے، وہ بھی لانچ ہوا ہے. اس میں سینئر کی عادت میں نے نہیں دیکھی نون لیگ کی. او سینئر نہیں بھائی ہوتے آپ بندے. اس کو چھوڑ دیجیے، اس کو چھوڑ دیجیے. وہ جو ترانہ لانچ ہوا ہے نا، وہ بہت ہی فضول سی بات ہے. آپ نے بات کی اسٹاک مارکیٹ کی، ڈالرز کی. دیکھیے آرٹیفیشلی ڈالر کو، اسٹاک مارکیٹ کو اٹھانا ان کا، اب تو میں کہوں گا ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے. یہ جس طریقے سے مینیپولیٹ کرتے چلے آتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے میں جب سے آپ کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہوئی ہے، آپ مجھے بتائیے کون سا ایسا کام ہوا جو اکنامک ریوائول کی طرف جاتا ہے، آپ کی معیشت کی بحالی کی طرف جا رہا ہے؟ سارے معیشت کی ادارے بحالی کی طرف جائیں گے تو پرائیویٹائز اکانومی کر اور رہے ہیں تاکہ کم از کم بوجھ بڑھے. بھائی پینشنیں بھائی وغیرہ ختم پرائیویٹائز کر رہے ہیں کرنا، تاکہ خرچے پرائیویٹائز کم ہوں. یہ ان کا کام نہیں ہے نا، یہ کیئر ٹیکرز ہاں کا جی، کام نہیں ہے. اچھا پینشنز ختم کر رہے ہیں آپ، غریب آدمی کو پھر مار رہے ہیں، چھوٹے ملازم کو. استاد آپ اکرام. جو جو $17 ارب آپ جو ایرسٹوکریسی کو دے رہے ہیں، جو سبسڈیز جو ججوں کو اور کہہ لیجیے کہ بیوروکریٹس کو دیتے ہیں، آپ وہ کیوں نہیں لیتے بھائی؟ آپ جو بجلی فری دے رہے ہیں، جو گیس فری دے رہے ہیں، جو گاڑیاں، اور دیکھیے آپ کو بھی پتا ہے کہ گاڑی کے ساتھ ایک ڈرائیور چاہیے، اس کے بعد گاڑی میں پیٹرول ڈلتا ہے وہ چوری ہوتا ہے. اس پہ بھی ٹی وی چینلز جو ہمارے نیوز چینلز، انہوں نے خبریں لگائی ہیں کہ کیسے پیٹرول اور ڈیزل چوری ہوتا ہے.
اور کہاں پہ جا کے بکتا تھا، اب بھی بکتا ہوگا. اسی طرح جب گاڑی کی مرمت کے لیے جاتی ہے اس میں بھی آپ کے سامنے ہی ہے نا، آپ کو یہ بھی پتا ہوگا اسی میں تھا کہ جی مرمت کے لیے کیسے چلتا ہے. تو بھائی ہمیں یہ چیزیں ختم کرنا ہے. دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ اس سے کتنا فرق پڑے گا. دیکھیے آپ کا شاید آپ کی بھی وہ کسی نظر سے گزری ہو، جاوید چودھری صاحب نے ایک ویڈیو بنا رکھی تھی اپنی جو بڑی وائرل ہوئی. ان کے بقول کے برطانیہ میں 85 کے 86 گاڑیاں ہیں جو سرکار کی ہیں، جو وزیر استعمال کرتے ہیں سرکاری ڈیوٹی کے لیے. یہ نہیں ہے کہ ان کے بچے اس پہ گاڑی پہ ٹریول کرتے ہیں. پاکستان میں ان کے بقول ہی کوئی 60 70 80 ہزار گاڑی ہے جو بیوروکریٹ کو ملی ہوئی ہے، جو ہر شخص کو ملی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کی کارکردگی دیکھیں نا، ان کی کارکردگی کیا ہے. ان کو آپ گاڑیاں دے رہے ہیں، ان کو سبسڈیز دے رہے ہیں، آپ میرے ٹیکس پہ دے رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کوئی فیسلٹی نہیں دے رہے. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ختم کریں گے تب تک آپ بہتری نہیں لائیں گے. اب بالکل یہ پنشن ختم کرنے کا یہ وہی چکر ہے نا. ایک عام آدمی کو جو اس کو ایک فیسلٹی تھی، یہ فیسلٹی ساری دنیا میں ہے، برطانیہ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، جہاں تک میرا علم ہے کہ وہاں پہ ایک خاص حد کے بعد جب آپ ریٹائر ہوتے ہیں، ایون فرانس میں آج کل بڑا چل رہا تھا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ ایج جو تھی بڑھائی تھی، پینشن دیتے ہیں وہ لوگ بھی. تو آپ بوڑھے آدمی کو اس کی پینشن، اس کا حق بھی آپ چھین رہے ہیں. تو آپ ایک کس طریقے سے اس معاشرے کو چلائیں گے؟ عام آدمی کو آپ کب تک لوٹیں گے، کب تک ماریں گے؟ ٹھیک ہے شاہ جی. عوام کے لیے کچھ تو بہتری کریں تاکہ ملک جو ہے ترقی کرے. میاں صاحب کے آنے سے معذرت کے ساتھ مجھے کوئی ترقی نہیں نظر آتی. میاں صاحب نے اگر وہ آتے ہیں تو پھر وہی سارا کچھ وہی پرانا سسٹم چلے گا، اور پھر 3 سال 4 سال کے بعد جس طرح پہلے ہوتا آیا، 3 4 سال کے بعد میاں صاحب کی ساتھ لپیٹ دی جائے گی. اس کے بعد پھر یہ لندن جا کے بیٹھ جائیں گے. اب بھی دیکھیے نا کہ کس طریقے سے ایک 50 روپے کے سٹیمپ پیپر کے اوپر، یعنی کٹسی بھی نہیں ہے آپ کے اندر، اخلاقیات بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطی کو تسلیم کریں. باہر دنیا میں ہوتا ہے وہ لوگ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جی ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم یہاں پہ وہ غلطی تسلیم نہیں کرتے کہ آپ ایک 50 روپے کے سٹیمپ اوپر پیپر کے اوپر آپ چلے گئے، آپ سزا یافتہ بھی ہیں. اب وہ ساری چیزیں آپ کی وہی جوڈیشری کے سامنے ہی ہے نا. جو جسٹس صاحب نے اعلان کر دیا، چیف جسٹس صاحب نے کہ جی وہ الیکشن کا جو ہے 90 دن کا وہ بھی کیس اٹھائیں گے. او بھائی آپ منڈے اٹھا سے کے وہ آپ اس کی کیا کریں سماعت گے؟ ہے. جی جی. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ کوئی اچھے کہہ لیجیے آثار نہیں ہے. صرف دیکھنا یہ ہے کہ عوام کا صبر کا پیمانہ کب تک چھلکتا ہے. جب یہ چھلکے گا تو پھر اللہ معاف کرے مجھے، انقلاب آتا ہے تو عام آدمی ہی مرتا ہے. ایسے یہ جو اس قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کے پاس ڈیول نیشنلٹیز ہیں، یہ اٹھ کے باہر چلے جائیں گے. بیوروکریٹس آپ کے یہی ہوتا ہے نا، وہ ڈیول نیشنلٹیز لے لیتے ہیں. اب بلکہ ہمیں پابندیاں کچھ لگانا پڑے گی، سسٹم کو اوور ہال کرنا پڑے گا، ادروائز ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. میاں صاحب 40 سال کے بعد آئے ہیں. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ 40 سال میں ہمارے پاس کوئی قیادت آئی ہی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا آپ نے اور میں نے ہی ایک پروگرام ہم نے پہلے کیا تھا کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے، قیادت بالکل آئی نہیں کبھی. قیادت یہ نہیں لوگ ملی، جو اقتدار مخلص میں بیٹھے قیادت. ہیں، یہ ہاں یہ سرمایہ دار، جاگیردار، پیسے والے، پیر فقیر، اس قسم کے لوگ تو ضرور ہیں، لیکن یہ سیاست دان نہیں ہے. ان کو اس بات کا احساس یہ ہے کہ ہم نے ملک کے لیے کیا کرنا ہے. یہ اپنی ذات کے لیے، ذات کے محور میں یہ اس میں گھوم رہے ہیں، اپنی ذات اور خاندان، اور اس کے بعد ختم. ہمیں اس سسٹم کو لپیٹنا پڑے گا. ان ٹھیک ہے. بھٹوز اور یہ زرداریوں سے اور ان سے اب جان چھڑانا پڑے گی. اللہ پاکستان کو قائم دائم رکھے. ہمارے لیٹس سی بچوں نے شاہ جی، یہیں پہ دیکھتے رہنا ہے. ہیں میاں صاحب آ رہے ہیں کیا ہوتا ہے، ملک اور ڈوبتا ہے یا خوشحالی آتی ہے، دیکھتے ہیں. لیٹس سی. بس اللہ پاک بہتر کرے. چلیں ٹھیک ہے شاہ جی، تھینک یو ویری مچ شاہ جی، آج کے لیے اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. السلام.